بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو اس کے دور کے حساب سے کوئی نہ کوئی نشانی یا معجزہ دیا جاتا رہا، جس معجزے کو دیکھ کے لوگ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے. جیسے داؤد علیہ السلام، انہیں اللہ نے یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ ایک تو وہ زبور کی جب تلاوت کرتے تو اس قدر خوبصورت آواز اور انداز میں کہ پرندے بھی تسبیح پڑھنے لگ جایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہیں اللہ نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ نے جنوں کو، پرندوں کو، ہواؤں کو ان کے حکم کے تابع فرمایا. یہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. علمنا منطق الطیر، پرندے جو جو بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں بڑا شہرہ اور بڑا زور تھا جادو کا اور جادوگروں کا. لوگ کوشش کرتے کہ جادو سیکھیں اور اس کے ذریعے جو ہے دوسروں پہ اپنی برتری اور فوقیت وہ ثابت کریں. اللہ رب العزت نے معجزہ ایسا دیا کہ لاٹھی کو پھینکا کرتے تھے اور وہ سانپ بن جایا کرتا تھا. جادو سے بنے ہوئے چھڑیوں اور رسیوں کے سانپ اس نے سب کے سامنے جب دوسرے جادوگر مقابلے کے لیے آئے ان سب کو نگل لیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا، طب کا یہ بڑا شہرہ تھا. لوگ اچھا حکیم اور اچھا طبیب یہ ڈھونڈا کرتے اور ان کی عزت کیا کرتے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا تھا کہ اگر نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اللہ نے اسے بینا کر دیا. اگر کسی پھل بہری کوڑی والے کو جا کے چھوا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا، اور اس کی کوڑی اور پھل بہری جاتی رہی، حتیٰ کہ مردوں کو جا کے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو ان کے ادوار کے حساب سے معجزے دیے. معجزات دیکھ کر لوگ ایمان لایا کرتے تھے. مجھے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن وحی کیا، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کا مقابلہ باقی معجزے نہیں کر سکیں گے. کیسے نہیں کر سکیں گے؟ وہ بھی معجزے اللہ کے دیے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معجزہ ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. یہ معجزہ ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے، ابھی تک موجود ہے. یہ آیا اور گیا وہ والی بات نہیں. نبی گئے ساتھ میں ان کے معجزات بھی گئے وہ بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گا، کیونکہ مالک الملک نے فرمایا کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. حفاظت ہم کریں گے. قرآن کو اللہ وحدہ لا شریک نے معجزہ بنایا، اور بے شمار واقعات ہیں آج کے دور میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کہ قرآن مجید میں اس قدر معجزاتی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے مخالف اور دین اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے قرآن مجید سے جب روشناس ہوئے، جب ان کا سامنا قرآن مجید سے ہوا، جب ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت پڑی،
یا جب انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں میں غور تدبر اور تفکر کیا تو انہوں نے کفر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو ایک سائیڈ پہ چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہوئے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ آج تک اس کی تاثیر کا معجزہ جو ہے یہ آج تک ویسے ہی ہے۔ لوگ آج بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ قرآن مجید جب وہ پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن مجید کے اسلوب پہ، قرآن مجید کے انداز بیان پہ، قرآن مجید کے اندر بیان کردہ باتوں پہ، قرآن مجید کی ترتیب سے وہ واقف ہوتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، تو وہ یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ سب سے بہترین عرب دور میں جو شاعر تھے، سب سے بہترین جس کا کلام ہوتا تھا، اسے حج کے موقع پہ، وہ جو دور جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، اس موقع پہ بہترین کلام کو، جس کے سب سے بہترین اشعار ہوا کرتے تھے، وہ جو ہیں کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں کہ یہ آج کے دور کا بڑا شاعر ہے، آج کے دور کا بڑا شاعر ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی ایک سورت یا آیت کو لٹکایا گیا تو وہ شاعر جن کے کلام کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ایسا کلام بندے کی زبان سے نہیں ادا ہو سکتا۔ ما ھذا قول البشر، یہ بندے کی بات نہیں ہے۔ اعتراض تھا اس دور کے کافروں کا کہ یہ تو بندے کی کہی ہوئی بات ہے، بندے کی کہی ہوئی بات ہے۔ قرآن مجید نے کہا اگر بندے کی کہی ہوئی بات ہے نا تو پھر جاؤ اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، کوئی جاؤ، اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور عرب میں بڑے بڑے فصحاء و بلغاء، جاؤ سب کو جمع کرو، لاؤ کوئی ایسی کتاب۔ قرآن نے کہا چلو کتاب نہیں لا سکتے، کوئی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ قرآن نے کہا 10 صورتیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک صورت لے آؤ۔ ایک صورت بھی اگر نہیں لا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کم از کم اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ تم کہتے ہو قرآن بشر کا کہا ہوا، بشر کا لکھا ہوا ہے، جاؤ کوئی اس طرح کی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ اس دور میں بھی یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ میں پچھلے سال بھی قرآن مجید کی حرمت کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ہر دور کے کافر جب قرآن مجید کے کسی بھی چیلنج کو پورا نہ کر سکے، جب قرآن مجید کے پرتاثیر ہونے کو انہوں نے اپنے لوگوں میں، اپنے معاشروں میں دیکھا، اپنے سچے خاص دوستوں کو دیکھا کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں بدل جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو یہ چیز پھر انہیں چبھتی ہے، یہ چیز انہیں تکلیف دیتی ہے، یہ چیز انہیں اضطراب میں، بے چینی میں مبتلا کرتی ہے کہ کیا کیا جائے، کیا علاج کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تو اس کے بیان کی ہوئی جو باتیں ہیں ان کا ہمارے پاس جواب ہے، نہ اس کے سوالوں کا جواب ہے، نہ اس کے واقعات کو جھٹلا سکتے ہیں، نہ اس کی آیتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی غلطی اور شبہ نکال سکتے ہیں، نہ ہی اسے سائنسی یا کسی بھی اعتبار سے غلط یا غلطی پر مبنی قرار دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کریں؟ پھر یہ آخری حربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس، وہ غصہ جو ان کے اندر پل رہا ہے کہ قرآن مجید نسلوں کو، علاقوں کو، بلکہ یورپ کو بدلتا جا رہا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر بے حرمتی پہ اترتے ہیں، وہ بے حرمتی پہ اترتے ہیں جب دلیل سے بات نہیں بنتی۔ ایسے معاشرے جنہیں ہمارے یہاں کے لوگ مہذب معاشرے کہتے ہیں، وہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جو کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا جو یورپ کا حصہ ہے نا قانونی اعتبار سے، وہ حصہ ہے یورپ کا سب سے اچھا۔ ہمارے ہاں یہی ہے نا، یورپ بڑا اچھا ہے۔ یورپ میں پھر جو سب سے اچھا ہے، آپ اخلاقی حالت دیکھ لیں،
آپ اخلاقی پستی دیکھ لیں، ان کے ملک کے کرنسی کے نوٹ کو جلانا جرم ہے، ان کے جھنڈے کو جلانا جرم ہے، وہاں پہ بلا وجہ کسی جانور کو نقصان پہنچانا جرم ہے، حد کے عزت کا کوئی دعویٰ کر دے کسی کے اوپر تو جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس قدر اعلیٰ اخلاقیات کا دعویٰ کرنے والے اخلاقی پستی میں گرے ہیں 2 ارب مسلمان، 2 ارب مسلمان، اور ان کی ترجمان قرآن مجید، نہ صرف ترجمان، ان کا اصول جسے وہ اپنا اصول قرار دیتے ہیں، جسے اپنا آئین قرار دیتے ہیں، جسے اپنے لیے دستور حیات اور منشور مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ ملک بڑے اچھے ہیں، ان کی اخلاقی حالت بڑی اچھی ہے، کیوں؟ وہ کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن قرآن جلانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت دی گئی، اس سے پہلے جو ناروے میں ہوا، اس سے پہلے جو ہالینڈ میں ہوا، اس سے پہلے جو فرانس نے کیا، یہ ساری چیزیں حکومتی سطح پہ ہوتی آ رہی ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید کا جواب نہیں ہے۔ عالم کفر بالکل 100% بات ہے، سچی بات ہے، عالم کفر قرآن مجید سے ہار چکا ہے، قرآن مجید سے ہار چکا ہے۔ پڑھو تو صحیح، قرآن کہتا ہے اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ اللہ نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ جب عتبہ مشرکین کا سردار تھا، لوگوں نے کہا آپ جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے، ہم سے تو بات نہیں بنتی، آپ سمجھائیے، کوئی بات کیجئے، جو ہمارے بس میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کیجئے۔ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھ گیا، بات کرنے لگا، کہنے لگا مجھے انہوں نے بھیجا ہے، بھیجا اس لیے ہے کہ آپ کے لیے یہ کھلی آفر ہے، بادشاہ چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، سردار مانتے ہیں اپنا آپ کو، اور دولت چاہیے تو وہ دیتے ہیں، بس آپ بتائیے صحیح چاہیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بات کر چکے ہو؟ کہا بات کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور انذرتکم مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ جیسے عاد و ثمود کا حال ہوا ہے نا، کڑک سے گرج سے، اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے، میں اس سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے بس اس سے زیادہ نہیں، واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہاں جی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جو سن کے آ رہا ہوں نا، کبھی کوئی سنے تو صحیح، کبھی کوئی سنے تو صحیح، کبھی کوئی پڑھے تو صحیح، کبھی کوئی مطالعے کی طرف آئے تو صحیح، ہم میں بھی کمی ہے، بڑی کمی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تفہیم کی بڑی کمی ہے۔ نہ تلاوت کرتے ہیں باقاعدگی سے، اور نہ قرآن مجید سے سیکھ اور سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تلاوت کرتے ہیں روٹین سے، وہ تفہیم کی طرف نہیں آتے، کچھ تو تلاوت ہی کی طرف نہیں آتے۔ یہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیا کیا وجوہات ہیں کہ یورپ قرآن کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے ایک پروفیسر کو 2 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ دیتے ہیں کہ کوئی طریقہ کرو کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی تاریخی غلطی نکال لو کہ یہ اس دور کا نہیں ہے، بلکہ بعد میں اسے تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جب اس نے 5 سال لگا لی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، خرچ ان کا ہو گیا سارا کچھ، پتہ انٹرویو میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بات سنو، جو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ 1400 برس پہلے اترا ہے، ان کا دعویٰ بالکل سچا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سب سے اچھے پروفیسر کو، سب سے لائق قابل کو
جس کی تاریخ کے اوپر بڑی گرفت تھی، اسے ہائر کیا، پوری ٹیم کے ساتھ ہائر کیا کہ دیکھو تو صحیح کہاں تک جاتی ہے اس کی تاریخ، کہاں سے لکھا کے آیا ہے۔ اس نے کہا وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا تھا، اور وہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے جمع کروایا تھا ایک جگہ پہ، وہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آیتیں کسی خط میں لکھی، یا جس کی آیتیں کسی لکڑی پر لکھی ملی، یا جو آیتیں کسی ہڈی پر لکھی ملی، ہو بہو وہی آیتیں ہیں، ہو بہو وہی آیتیں ہیں، وہی کلام ہے۔ یہ مسلسل اس دور سے چلا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم کریں گے، ہم حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے غیر مسلم بدلتا ہے، مجھے اور آپ کو وہ وجہ اچھی طرح معلوم کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے بدل؟ الفاظ پڑھنے سے بدل جاتے ہیں صرف قرآن مجید کے، انہیں تو وہ تو عربی سیکھتے ہی، قرآن جب پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ، اس کے بعد عربی سیکھتے ہیں، وہ تو ترجمہ پڑھتے ہیں، اصل جو اس کے اندر ہے وہ انہیں بدلتا ہے۔ قرآن مجید کے جو اندر بیان ہوا ہے وہ بدلتا ہے کافروں کو، مسلمانوں کو کیوں نہیں بدلتا؟ اہل کتاب کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، مومنوں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے پاس جب اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، یا تم اللہ کا ذکر کرو تو تمہارے دل کانپ جائیں، اور وہ پڑھو جو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا ہے تو تمہارے دل کانپ؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا، عرصہ گزر گیا، 20 25 30 40 50 60 برس کے بزرگ قرآن پڑھتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ جو عمل نہ درست ہے، غلط ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے، کہیں پر عقیدے میں خامی ہے، ویسے کی ویسی ہے، کاروبار غلط کر رہے ہیں، ویسے کا ویسا ہے، رشتہ داریوں میں آپس میں معاملات ہیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہیں، ویسے کے ویسے ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، وہ جو پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی نا، تورات اور انجیل، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کہ مدت گزر گئی، ٹائم گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ قرآن کی آیتیں سخت بھی کتنے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو کئی بار اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پتھر تو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، پتھر تو جھک جاتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ اتارا ہوتا ہے نا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ ڈر کے اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، جھکتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مسلمان کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی قرآن مجید کی آیتیں؟ رسول، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، رسول شکایت لگائے گا قیامت کے دن، ایک ہی شکایت۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی سفارش ہوگی، شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اللہ یہ جو میرے قوم ہے نا، قوم کے کچھ لوگ ہیں، یہ امت کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم قرآن مجید میں کیا پڑھتے ہیں تو بدلتے ہیں، کیا سنتے ہیں تو بدلتے ہیں، کیا قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں تو بدلتے ہیں۔ ایک ایک آیت، بعض غیر مسلم ایسے ہیں، آپ ان کے انٹرویوز سنیے، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک آیت کا ایک ٹکڑا اس نے مجھے فلاں چیز سوچنے پہ مجبور کیا، میں سوچتا چلا گیا، قرآن پڑھتا گیا، آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ میں نے اسلام قبول کر لی۔
اسلام قبول کیا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ گستاخی کا جواب دیا جائے، اچھے طریقے سے، اچھے لفظوں میں مؤثر جواب دیا جائے، پارلیمنٹ کی سطح سے عوام اپنے طور پہ جو لکھاری ہیں وہ لکھیں، جو لیکچرر ہیں وہ لیکچر دیں، جو خطیب ہیں وہ ممبر سے اس مسئلے کو بیان کریں، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں پہ اپنی آواز کو بلند کریں حرمت قرآن کے بارے میں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ پابند ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرے، اپنا احتجاج پہنچائے کہ ہم دکھی ہوئے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں بہت شدید قسم کا اضطراب اور بے چینی ہے امت مسلمہ میں کہ قرآن مجید اسے آپ لوگ، ایک تو ہے کسی نے الگ اکیلے طور پہ کوئی ایسی بے حرمتی کر دی، نہیں، اس نے باقاعدہ اجازت لی ہے۔ اب جو واقعہ اس نے پہلے اجازت لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، عید والے دن، حج والے دن یہ کام میں نے کرنا ہے اور مسجد کے سامنے یہ کام کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے اجازت دی گئی، کہتے ہیں مہذب ملک ہیں، کہتے ہیں بڑے مہذب ملک ہیں، بڑے اپنے ملک کو برا کہنے کے لیے انہیں کیا تہذیب ہے۔ اجازت دی گئی کہ مسجد کے سامنے پولیس کے حصار میں آپ کو اجازت ہے اور آپ پہ جو حملہ کرے گا اسے ہم دیکھ لیں گے۔ سرکاری سطح پہ ایسا ہوا ہے، آواز اٹھانی ضروری ہے، آواز اٹھانی بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانا، جس کا تعلق ہے تعلق مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔